السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس و غمخوار تھی اور معاون و مددگار بھی۔ آپ کے والد گرامی کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا۔ عروہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پھوپھیوں میں سے صرف حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی مسلمان ہوئی تھی اور کسی کو قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دو پھوپھیاں نعمت اسلام سے متمتع ہوئیں، ایک صفیہ اور دوسرا عروہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی۔ ان کے شوہر کا نام عمیر تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو طلیب کے نام سے موسوم تھا۔ اسلام سے قبل عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی معاون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے انہیں سخت تکلیف ہوتی اور جو لوگ آپ کے در پہ آزاد رہتے ان سے پوری مزاحمت کرتی۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے طلیب بن عمیر دار ارقم بن ابو الارقم مخزومی میں مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کے فوراً بعد والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امی جان، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لی ہے اور آپ کی صداقت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حق پرست ماں نے جواب دیا، بیٹا، تم نے عمر بھر میں جو بہتر اور حقیقت پسندانہ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماموزات یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہو گئے ہو اور آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آئے ہو اور اسلام کی دولت بے پایاں سے اسلام کی دولت بے پایاں سے مالا مال ہو گئے ہو۔ اگر ہم بھی مردوں کسی قوت و طاقت کے مالک ہوتے اور وہ اقدام کر سکتے جو مرد کر سکتے ہیں تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کمر بستہ ہو جاتے اور آپ کا پورا دفاع کرتے۔ سعادت مند بیٹے نے نہایت ہی ادب و احترام سے عرض کیا، امی جان، آپ کو قبول اسلام سے اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز نے روکا ہے اور کون سی چیز مانے ہے جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہونے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے برادر مکرم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اقرار کر چکے ہیں۔ عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ہی متانت سے جواب ارشاد فرمایا، اچھا بیٹا، یوں کرو کہ اپنی دیگر خالاؤں کا پتہ کرو، محمد کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے وہی میں اختیار کر لوں گی، میرا وہی نقطہ نظر ہوگا جو عبد المطلب کی دوسری بیٹیوں کا ہوگا۔ بیٹے نے عز و نیاز مندی کے انداز میں عرض کیا، امی جان، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں، انہیں سلام کریں، ان کی تصدیق کریں، ان کے پیغام کو صحیح قرار دیں اور زبان سے یہ الفاظ ادا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مخلص و نیاز مند بیٹے کے الفاظ پاک طینت ماں کے دل میں اتر گئے۔ اب وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مددگار تھی۔ زبان سے آپ کی دعوت اور پیغام کی صحت کا اقرار کرتی اور اپنے بیٹے طلیب کو آپ کی امداد پر آمادہ کرتی اور آپ کے لائحہ عمل پر کامل طور سے کاربند رہنے کی تلقین فرماتی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کفر کا امام ابو جہل جاہلوں کا امام اور کفار کے ایک گروہ سے آمنا سامنا ہو گیا
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سخت غضبناک ہوئے اور آپ کو اذیت پہنچائی۔ اتنے میں طلیب بن عمیر کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ طلیب ابو جہل کی اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور ابو جہل کو پکڑ کر خوب زد و کوب کیا، لیکن چونکہ یہ اکیلے تھے اور مخالفین خاصی بڑی تعداد میں تھے، اس لیے وہ ان پر غالب آ گئے اور انہیں پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ابو لہب آ گیا، اس نے طلیب کو نجات دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے جذبات نہایت نازک تھے۔ وہ ہر آن آپ کی مدد میں رہتی تھیں اور کسی لمحے بھی آپ کو نہ بھولتی تھیں۔ جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے سیدہ عروہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے طلیب کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا تو کچھ لوگ حضرت عروہ کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا طلیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ بنا ہوا ہے اور ان کی امداد کے لیے اس نے جان کی بازی لگا رکھی ہے؟ سیدہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، میرا بیٹا یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ میرے نزدیک طلیب کی زندگی کے بہترین دن وہی ہیں جو ان کے ماموزاد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں گزریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق و صداقت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ان کے امداد اور ان کا دفاع ہمارا بنیادی فرض ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا، کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لی ہے؟ کہا، ہاں، مجھے ان کے حلقہ متبعین میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ کسی نے یہی بات جا کر ابو لہب سے کہہ دی۔ ابو لہب دشمن اسلام، دشمن نبی، اسی وقت حضرت عروہ کے پاس آیا اور کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اختیار کر لی ہے اور اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ میرے نزدیک تم ایک عقل مند خاتون ہو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ہی جرأت و بصالت سے جواب دیا، یہ تیرے بھتیجے کے غلبے، ان کی امداد و اعانت اور مدافعت کا سوال ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اختیار ہے، چاہے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اور چاہے اپنے مذہب پر قائم رہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر انہیں کسی طرف سے تکلیف پہنچائی گئی تو تم اپنے بھتیجے کے بارے میں قابل ملامت قرار پاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا، ہمیں عرب میں فیصلہ کن اور قطعی قوت حاصل ہے، لیکن ان کا کیا کیا جائے کہ یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ کہا اور چلا گیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑے ہی ادیبہ اور شاعرہ تھی اور مرثیہ گو بھی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت طلیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امداد کی، اس کے بارے میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ شعر بھی کہے۔ ان طلیبا نصر ابن خالہ واساہ فی دمہ ومالہ، طلیب نے اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کی اور ان کے خون اور مال کی غم خاری کی۔ عبد المطلب کی وفات پر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک طویل مرثیہ کہا تھا، جس کا ابھی یہاں موقع محل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی آپ نے مرثیہ کہہ کر اپنے غم و اندوہ کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں سن 15 ہجری میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اس واقعے کو وقت کے بہت ہی اہم مورخ اور بڑے ہی نامور عالم دین حضرت شیخ محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کی بیٹیاں سے ہم نے اس واقعے کو اخذ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اسی طریقے سے سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔